آپ نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس درہم دینار پیسے نہیں ہیں، مفلس آدمی، غریب آدمی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو خیر دنیا کا مفلس ہے نا، آخرت کا مفلس کون ہے؟ آخرت کا غریب کون ہے؟ فرمایا کہ آخرت کا غریب وہ ہوگا جو عبادتیں اس نے بہت کی ہوں گی، یعنی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھ لیے ہوں گے، تلاوت بھی کی ہوگی، تسبیحات بھی پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی دیا ہوگا، لیکن لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبا دیا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا مال لے کر بھاگ گیا ہوگا، دکان سے ادھار لیتے 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 آخرکار علاقہ چھوڑ کے چلا گیا۔ 10 دکانوں سے ادھار لیا ہے، کسی ایک کا بھی ادھار ادا نہیں کیا، علاقہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہاں ایک قاری صاحب مجھے خود انہوں نے بتایا یا کسی نے بتایا، انہوں نے ایک دکان کھولی تھی مشرف کالونی میں، اب کافی سارا مال ڈال دیا۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ محلے کا، ان سے ادھار پہ لینے لگا مال، ادھار چڑھتا رہا، لیکن اس کے اخلاق ایسے تھے کہ قاری صاحب بڑے مطمئن تھے۔ کبھی قاری صاحب کو گھر میں کبھی کھانا بھجوا رہا ہے، کبھی کوئی اور چیز بھجوا رہا ہے، کبھی کھلا رہا ہے، کبھی کوئی اور کچھ، اس قسم کے مختلف قسم کے قاری صاحب کے ساتھ اس نے معاملات رکھے ہوئے ہیں، خوش رکھا ہوا ہے۔ قاری صاحب بڑے مطمئن ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، چلو ادھار بڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، یہ کہ بندہ ہے۔ اچھا کرائے پر تھا وہ، اچھا خاصا ادھار چڑھ گیا، اچھا خاصا، دکان چھوٹی ہے ظاہر بات ہے، اچھا خاصا ادھار چڑھ جائے تو دکان ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اب ایک دن وہ نظر نہیں آیا، 1-2 دن جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ راتوں رات چلا گیا، یہاں سے کرائے پر رہ رہا تھا، رات کو ہی اس نے سارا سامان گاڑی میں ڈالا، ٹرک میں لوڈ کیا اور گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور اتنا بڑا ادھار مار کے گیا ہے کہ قاری صاحب کی دکان ہی بیٹھ گئی، دکان بند کر دی انہوں نے۔ تو ایسے لوگ، ایک اور صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے مشرف کالونی میں دکان کھولی تو وہاں پر اب چونکہ میرے رشتہ دار جاننے والے بھی بہت ہیں وہاں پر، خاندان والے بھی ہیں، اب خاندان والوں کے ساتھ آدمی زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اب انہوں نے ادھار پہ مال لینا شروع کیا۔ اب ادھار پہ مال لیتے ایک آدمی کہتا ہے میں نے 5,000 کا تو ادھار لیا ہے، میں کہ بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا، 10,000 کا تو ادھار ہے، اس میں سے 2,000 دے دیے، 3,000 دے دیے، 7,000 پھر بھی باقی رہ گئے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ 10,000 کا ادھار تم نے کیا ہے تو ایسے 10 بندے اور بھی ہیں، تو 1 لاکھ کا ادھار ہو گیا۔ تب وہ دکاندار بیچارہ کس کس کو پیچھے پڑتا رہے، وہ آخرکار میرے سامنے کی بات ہے کہ اس کی دکان بند ہو گئی۔ میں نے کہ کیا وہ دکان بند ہو؟ کہتا کہ ادھار بھی اتنے چڑھ گئے کہ بس ختم، اب مال لانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور لوگ ادھار دینے کو واپس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، سارے خاندان کے لوگ مجھ سے ادھار پہ مال لے جا رہے ہیں، آخرکار دکان چلانے کے لیے پیسے نہیں بچے، دکان بند کر دی میں نے۔ تو لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ دکاندار ظالم ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو کسٹمر ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی سے ادھار پر مال لے رہے ہیں تو صرف وہ ہمارا ادھار نہیں ہے، ایسے بہت سے 20 لوگ ہیں جنہوں نے اس دکان سے ادھار لیا ہوا ہے، ہم جتنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس کا ادھار کی ادائیگی کریں، پیمنٹ کریں۔ یعنی اب 10,000 ادھار ہے تو کوشش یہ کریں کہ پورا کا پورا ادا ہو جائے، نہیں تو زیادہ ادا ہو جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے 1,000 روپے پکڑا دیے 10,000 میں سے، 2,000 پکڑا دیے 8,000، چلو کون سا میں بھاگا جا رہا ہوں، تم تو نہیں بھاگے جا رہے، لیکن اس کی دکان بند ہو جائے گی اگلے مہینے، کیونکہ 5,000 اور چڑھ جائے گا، اس میں سے بھی تم نے 1,000 روپے دینے ہیں، تو اس طرح مہینے گزرتے جائیں گے تو وہ جو شروع میں 5,000 کا ادھار تھا 50,000 روپے بن جائے گا۔ اب دنیا میں اگر تم نے ادائیگی نہیں کی تو آخرت میں تو کرنی ہے، اور آخرت میں تو انسان قبر کے اندر کوئی ڈالر تو لے کر نہیں جا رہا، ریال اور روپیہ رکھ کے تو نہیں جائے گا نا، اگر رکھیں گے بھی تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے اپنی امریکہ میں کوئی مرا تھا نا، اس کے ساتھ بے تحاشا دولت بھی اسی قبر کے اندر اتار دی، اس کار بھی ساتھ میں اتار دی، اتنی بڑی قبر بنائی کہ پوری کار اس کے اندر اتار دی ہے کہ قبر کے اندر بیٹھ کے کار چلائے گا۔ کیسے کیسے لوگوں کی سوچ ہے، نظریہ ہے۔ تو وہاں آپ قبر کے اندر آپ لاکھوں روپے بھی رکھ دیں گے تو وہاں تو اس کے ہاتھ خالی ہوگا، اس کا کفن بھی نہیں بچے گا، بغیر کپڑوں کے زندہ کیا جائے گا قیامت میں محشر کے میدان میں۔ تو وہاں پر تو ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی مسئلہ یہی ہوگا کہ جس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو آخر کار اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ وہاں آخرت کی کرنسی اعمال ہیں، دنیا کی کرنسی ڈالر ہے، ریال ہے، روپیہ ہے، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ خیرات ہے، یہ اعمال ہیں۔ اور ایسے ہی جو گناہ ہیں، اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ برے اعمال بھی آخرت کی کرنسی ہے جس کے ساتھ لین دین ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی شغل خوری کی ہوگی، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو ادھار لے کے بھاگ گیا ہوگا، اور اس نے جو ہے نا کچھ جمعے کی نمازیں پڑھی ہوں گی، کچھ اور دوسری نمازیں بھی پڑھ لی ہوں گی، اب اس کی یہ نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، جو کہے گا یا اللہ اس نے میرے دنیا کے اندر میرا مال لے کے بھاگ گیا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، مجھے گالیاں دی تھیں، مجھ پہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نمازیں اس کو دیں گے۔ دوسرا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو کچھ روزے ہوں گے روزے بھی دے دیں گے۔ تیسرا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو تلاوت یا تسبیحات یا وظیفے ہوں گے وہ بھی اس کو دے دیں گے۔ چوتھا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی کچھ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ ہوگی وہ اس کو دے دیں گے۔
اب یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس طرح تقسیم ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے لوگوں کی اتنی حق تلفیاں کی ہوں گی، چاہے وہ حق تلفیاں پڑوسیوں کی ہوں، دکانداروں کی ہوں، بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، والدین کی ہو، کسی کی بھی کی ہو، اس کی ساری نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن لوگ ختم نہیں ہو رہے ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب ان لوگوں کے گناہ اس کو ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے کوئی آئے گا، اس نے اگر مثال کے طور پہ دنیا کے اندر جھوٹ بولا ہوگا، جھوٹ اس کے کھاتے میں، اس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، وہ اس کے کھاتے میں، اس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، وہ اس کے کھاتے میں۔ اب اس کے کھاتا گناہوں سے بھرتا رہے گا، نیکیاں تو ختم، گناہ چڑھ رہے ہیں، اور آخر کار اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔